قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کو ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائی کہ ہم نیت کر کے، ارادہ کر کے، تیاری کر کے اللہ کے حضور میں حاضر آئے ہیں، اور مقصد اللہ رب العزت کا فضل، مہربانی، کرم، عنایت تلاش کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے گزشتہ دنوں کی معافی بھی مانگنی ہے، اور آئندہ دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے فضل بھی مانگنا ہے۔ ہم اور آپ ہر جمعے کو ایک تربیت سے گزرتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، کچھ جانتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی جمعے کا اصلی مقصد ہے، اللہ کی رضا بھی حاصل کرنا اور اللہ کے رضا کے حصول کے لیے تیاری کرنا۔ اس لیے کہ جب بھی ہم کسی چیز سے کچھ پانے کی امید کرتے ہیں، جب بھی ہم کسی سے کچھ پانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ لینا ہو تو درخواست دینی ہوتی ہے، اور درخواست کا کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے، کیسے لکھا جائے گا، کتنی کتنی دوری پر سطریں لکھی جائیں گی، کس انداز سے اس میں کس کو مخاطب کیا جائے گا اور کیا مانگا جائے گا۔ اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی جانکار سے لکھوائیں۔ پھر کہاں جمع کیا جائے گا، کیا جمع کرنے کا طریقہ ہے، پھر یہ کہ کیسے اس کی ریسیونگ لی جائے گی، یہ سب ساتھ ساتھ کیا کیا ڈاکومنٹ اس کے ساتھ لگیں گے، کیا ثبوت دینا ہوگا، کیا تیاری کرنی ہو، یہ طریقہ ہے مانگنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جب ہم حاضر آئے ہیں تو ہمیں بھی یہ طریقہ سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگا جائے، اور اس کی عنایت، اس کی مہربانی کے تلاش کرنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، کہیں پر ہم سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں پر ہم سے کوئی بھول چوک نہ ہو جائے۔ یہ جو انداز ہے، یہ جمعے کو ہم سیکھتے ہیں، اس لیے کہ زندگی بھر، ہر پل، ہر لمحہ ہم اپنے رب کے محتاج ہیں، ہم بندے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ تھوڑا سا بھی ہم غور کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ایک ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری پہچان، ہماری اولاد، ہمارا کاروبار، ہماری آمدنی، یہ سب اللہ کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، اس بے نیاز جسے کوئی ضرورت نہیں، جسے کوئی حاجت نہیں، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، یہ جمعہ کو، ہر جمعہ کو ایک سبق لے کے، پرانے سبق کو تازہ کر کے نئے سبق سے ہم ہمکنار ہوتے ہیں۔ ادھر چند دنوں سے ہم جمعے کو یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم اپنے بال بچوں کے لیے کیا کریں، اسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے، دین نے ہمیں کیا بتایا ہے، کیا بال بچوں کی تربیت، بال بچوں کی دیکھ بھال، بال بچوں کا معاملہ، یہ کیا میرا ذاتی عمل ہے یا اس میں بھی دین ہے، اس میں بھی اسلام ہے، اس میں بھی اللہ اور رسول ہے۔ تو ہم لوگوں نے ادھر چند جمعوں میں دیکھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بچہ امانت کے طور پر دیا ہے، بیٹا یا بیٹی امانت ہے۔ بیٹا اور بیٹی اللہ کی بڑی عنایت ہے، بڑا کرم ہے، بڑی مہربانی ہے، اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم بچوں کو کیا دے سکتے ہیں، اور کون ماں باپ ہے جو بچوں کو دینے کے بارے میں نہ سوچتا ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ساری سوچ بال بچوں کو آمدنی اور جائیداد سے جوڑتے ہیں۔ سب تو تیرے ہی لیے کر رہے ہیں، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا پہننا، تیرا اوڑھنا، چھوڑ کے جائیں گے تو تیرے ہی لیے نہ چھوڑیں گے۔ تیاری بھی کیا تو کیا کیا، کمائی کی اور جائیداد کی اور ترکے اور وراثت کی۔ ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اس کو ہم کیا دے کے جائیں کہ اللہ کو منہ دکھا سکیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کو ہم کو دیا ہے، تو جو کوئی چیز دیتا ہے اسے اس کے بارے میں پوچھنے کا حق بھی ہوتا ہے، وہ پوچھے گا۔ آپ بھی پوچھتے ہو، آپ کسی کو کرائے میں مکان دے دو، آپ اپنی زمین رہنے کے لیے دے دو،
آپ کسی کو کوئی موقع دو تو آپ ضرور پوچھو گے کہ بھائی آپ کو دیا تھا کیسا چل رہا ہے, کیا معاملہ ہے, کیسے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی دقت, یا آپ نے کرایہ نہیں دیا, آپ نے اس کا پیسہ نہیں دیا, یہ آپ پوچھیں گے, اور پوچھنے کا آپ کو حق ہے اس لیے کہ آپ نے اس کو دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات فرمائی, اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں باپ کا سب سے اچھا تحفہ اپنی اولاد کے لیے کیا ہے؟ سب سے اچھا تحفہ, سب سے اچھا انعام اولاد کے لیے ماں باپ کی جانب سے کیا ہے؟ تو کوئی کہے کہ 10 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گئے ہیں ماں باپ اس کو انجینئرنگ کرانے کا خواب دیکھتے ہیں, ماں باپ اس کو ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھتے ہیں, ماں باپ اس کو بزنس مین بنانے کا خواب دیکھتے ہیں. جی نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے اچھا تحفہ اس کی اچھی تربیت ہے, اس کو اچھا اخلاق سکھانا ہے, اس کو اچھی بولی سکھانا ہے, اس کو اچھا ڈھنگ رنگ سلیقہ انداز تیور آہنگ برتاؤ بیہیویئر یہ سکھانا ماں باپ کا سب سے اچھا تحفہ ہے. یہ بڑی بات. ایک واقعہ یاد آ گیا, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بچوں کی اچھی تربیت بعض دفعہ کتنا کمال دکھاتی ہے. روایت میں آتا ہے کہ ایک بار عباسی سلطنت میں, یعنی جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی, کب؟ دوسری صدی ہجری میں, دوسری سرکار دو عالم کے 200 برس کے اندر, 100 برس پورنے کے بعد 100 برس پور گیا تھا سرکار دو عالم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے. 100 سال بیت رہے تھے کہ ایک واقعہ درج کیا ہے کتاب میں, سیر میں, تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ خلیفہ اس وقت حشام بن عبد الملک تھا. یہ اموی خلیفہ ہے بنو امیہ کا, حشام بن عبد الملک. اس کے دور میں سلطنت کے ایک گاؤں والے علاقے میں, گاؤں کا جو علاقہ تھا شہر سے دور تھا, اس دور علاقے میں قحط پڑ گیا, اور قحط کنٹینیو کر گیا, کئی سال قحط پڑا, اور قحط کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ سب اس کی لپیٹ میں آتے ہیں, چپیٹ میں آتے ہیں. بڑا مشکل کا وقت ہو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا پر قحط کا معاملہ عجیب پریشانی کا ہوتا, وہ عذاب ہے, وہ ایک قسم کی, اللہ اپنی پناہ میں رکھے, اللہ تعالیٰ فضل کے ساتھ رکھے, اپنی عنایات کے ساتھ رکھے. قحط سے رونگٹا کانپ جاتا ہے, سن کے آدمی گھبرا جاتا ہے, چہ جائے کہ اس کا سامنا ہو. اس ہندوستان میں بھی 1964 کے قریب زبردست قحط پڑا تھا. جن لوگوں کی عمریں ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیا حال ہوا تھا. لوگ روزانہ کے اناج کے لیے ترس گئے تھے. مکئی کنٹرول میں, اس زمانے میں سرکاری بٹوارے میں بٹتی تھی مکئی, اور الوا ستھنی یعنی شکرقند قسم کی چیزیں یہی ملتی تھیں. جو بڑے دولت مند تھے ان کو بھی غلہ حاصل کرنا مشکل ہو رہا تھا, اس لیے کہ غلے کی قیمتیں آسمان چھو رہی تھی. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور اس قحط سے آدمی باہر نکلا. تو جو قحط پڑا تو قحط سے پریشان ہو کے لوگ بھوک مرنے لگے. تو ایک وفد, چند لوگوں کا ایک وفد بغداد آیا خلیفہ سے ملاقات کرنے, یا شام آیا, شام مان لیجئے, شام یعنی سیریا, سیریا میں خلیفہ تھا تو اس سے ملنے آیا. جب وفد آیا تو خلیفہ نے جو وقت دیا ملاقات کا, خلیفہ آ کے بیٹھا, اپنی مسند پر بیٹھا, اور سامنے قحط زدہ لوگ حاضر آئے. تو اس نے ایک نظر ڈالی, کون لوگ آئے ہیں؟ تو اس کی نظر پڑی کہ لوگوں میں ایک بچہ بھی تھا, مشکل سے 13-14 سال کا ایک لڑکا بھی نظر پڑ گیا. تو پتہ نہیں خلیفہ کو بڑا ناگوار گزرا, اور اس نے اپنے سیکورٹی کے عملوں سے کہا کہ تم لوگ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے بچوں تک کو اٹھا کے لے آتے ہو. یعنی خلیفہ کے دماغ میں ایک بات تھی کہ ملنے کے لیے جو وفد آیا ہے وہ سینئر لوگوں پر مشتمل ہونا چاہیے, ذمہ دار لوگوں پر مشتمل ہونا چاہیے, اور چنندہ لوگوں پر منتخب ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو آئے ہیں وہ اپنی کمیونٹی اور اپنی سوسائٹی کے چنے ہوئے لوگ ہوں اور قاعدے سے بات رکھ سکیں. یہ کس کو تم اٹھا کے لے آئے, بھیڑ ہے, بچہ بھی اس میں شامل ہے.
تو جب اس نے یہ بات کہی تو اس بچے کو جو ساتھ آیا تھا یہ خیال گزرا کہ خلیفہ میرے ہی بارے میں کہہ رہا ہے، خلیفہ کا اشارہ میری ہی جانب ہے، اس لیے کہ سب سے کم عمر ہم ہیں، تو خلیفہ گویا ہم ہی کو دیکھ کے بھڑک گیا۔ تو اس بچے نے ہمت کی، اس کے ماں باپ نے اس کو تربیت کی تھی کہ وہ اچھی باتوں کی ہمت کر سکتا تھا، اچھی باتوں کی ہمت، نیکی کی ہمت، یہ بھی ماں باپ کی تربیت کے نتیجے میں پختہ ہوتی ہے، بالغ ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے۔ اچھی باتوں کی تربیت، اچھی گفتگو، بچے کو تربیت دی گئی تھی۔ بچے نے مخاطب کیا اور کہا، اے امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر، اے مسلمانوں کے بادشاہ، آپ کو تو ہم لوگوں سے ملنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے لیے تو یہ شرف کا باعث ہے، یہ سوبھاگیہ ہے، میری خوش قسمتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے امیر کی زیارت کر رہے ہیں۔ کچھ نہ صحیح تو آپ کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمارا تو فائدہ ہو گیا نا کہ ہم نے آپ کی زیارت کی، آپ کو دیکھا، اور آپ کو دیکھنا ہمارے لیے شرف کا باعث ہے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، خلیفہ خوش ہو گیا، اور خلیفہ نے کہا، ارے تو خلیفہ نے کیا کہا، اے بچے تم ہی کیوں نہیں بتاتے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ آئے ہو، آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہو، کیا بات کہنا چاہتے، تم ہی بولو، تم ہی بتاؤ، لیجئے۔ کہا تو وہ نشانے پر تھا، اور اب وہی پورے وفد کا نمائندہ ہو گیا۔ اب جو اس بچے نے گفتگو کی، وہ پوری گفتگو نقل ہوئی ہے تاریخ کی کتاب میں، اس بچے کا نام بھی نقل ہوا ہے۔ اس بچے نے کیا کہا، اس نے کہا، حضور 3 سالوں سے لگاتار ہمارے علاقے میں، ہمارے ریجن میں قحط پڑ رہا ہے۔ پہلے سال کے قحط نے، سوکھے نے، پہلے سال کے سوکھے نے ہمارے چربی کو پگھلا دیا۔ اب ہمارے جسم میں فیٹ نام کی چیز، چربی نام کی چیز پائی نہیں جاتی، اس لیے کہ پہلے سال کی بھوک اور صحیح غذا کا نہ ملنا اس نے میری چربی پگھلا دی ہم لوگوں کی۔ دوسرے سال کے قحط نے ہمارے گوشت سکھا دیے، ہمارا گوشت سوکھ گیا، بدن سوکھ گیا، صحت پزمردہ ہو گئی۔ اور تیسرے سال کے قحط نے ہماری ہڈیوں کے گودے کو سکھا دیا۔ کتنی خوبصورت ترجمانی دیکھ رہے ہیں آپ۔ پہلے سال کے قحط نے چربی پگھلا دی، دوسرے سال کے قحط نے گوشت سکھا دیا، اور تیسرے سال کے قحط نے ہڈی کے اندر کا گودا بھی سکھا دیا۔ ہم لوگ اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اللہ کا مال ہے، توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے گفتگو انداز، بادشاہ سے بات کی جا رہی ہے، وہ بھی وہ بادشاہ جو پورے دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت اس کے پاس ہے، کوئی دوسرا سپر پاور نہیں ہے۔ حضور پاک کے زمانے کو 100 سال گزرا ہے، لب و لہجہ بھی دیکھیے، ایک لڑکا، ایک گاؤں کا، ایک 13-14 سال کا بچہ کس خوبصورتی کے ساتھ دین کی نمائندگی کر رہا ہے۔ کیا کہتا، اگر آپ کے پاس اللہ کا مال ہے تو ان اللہ کے بندوں پر خرچ کر دیجئے تاکہ اللہ کے مال کا صحیح مصرف ہو سکے، اور اگر آپ کے پاس مسلمانوں کا مال ہے، مسلمانوں کا مال ہے، اللہ کا مال نہیں ہے، مسلمان کا مال ہے، اور آپ کو اس کا محافظ بنایا گیا ہے، تو مسلمانوں کا برا حال ہے، کیوں نہیں مسلمانوں پر اس کو خرچ کر دیتے ہیں؟ اور اگر یہ آپ کا ذاتی مال ہے، کیا خوبصورت بات ہے، اللہ کا مال ہے تو اللہ کے بندوں کو دے دیجئے، مسلمانوں کا مال ہے تو مسلمان آج پریشان ہے، قحط زدہ ہے، ان کو دے دیجئے۔ اور اگر آپ کے پاس آپ کا ذاتی مال ہے، آپ کا خزانہ آپ کا ذاتی ہے، پرسنل ہے، تو سنیے، اس سے مناسب موقع صدقہ کرنے کا کوئی دوسرا نہیں ہوگا، اور صدقہ کرنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو کیوں نہیں آپ صدقہ کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں؟ یہ 3 باتیں جب اس لڑکے نے کہی تو حشام کا جواب تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ حشام نے کہا، اے بچے تم نے تو کوئی صورت چھوڑی ہی نہیں، تینوں صورت بیان کر دی۔ تو 1,00,000 درہم اس گاؤں میں تقسیم کرنے کے لیے، اور 1,00,000 درہم اس بچے کو دیا جائے۔ اب اس بچے نے پھر کہا، خلیفہ، امیر المومنین، یہ جو 1,00,000 درہم آپ مجھے دینا چاہتے ہیں وہ بھی میری آبادی کو دے دیجیے۔
اس لیے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم الگ سے کچھ لیں، ہم تو انہی آبادی کا حصہ ہیں، ہم بھی ایک فرد ہیں، ہم بھی ایک یونٹ ہیں اسی آبادی کے، تو اگر سب کو ملے گا تو ہم کو بھی ملے گا، اور ہم بھی کھائیں گے اور سب کھائیں گے۔ چنانچہ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے پوچھا کہ تم کو الگ سے کچھ چاہیے کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں، ہمیں صرف یہ چاہیے کہ بادشاہ اپنی عوام اور اپنی رعایا پر مہربانی کریں، ہم بادشاہ سے راضی ہیں، اسی پر راضی ہیں، کچھ اور نہیں چاہیے۔ یہ کیوں ہوا؟ اچھی تربیت کے نتیجے میں ہوا، اچھی مثال سامنے رکھنے کی وجہ سے ہوا۔ حضور پاک علیہ السلام اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ لوگ اپنے بال بچوں کو، بیٹے اور بیٹی کو صحیح تربیت دیں، صحیح انداز دیں، صحیح سلیقہ سکھائیں، صحیح انداز سکھائیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بال بچہ شعور کی طرف بڑھے تو اس کو پہلے اللہ 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 کہنا سکھاؤ، اور پھر دھیرے دھیرے اللہ کی موجودگی کا احساس کراؤ۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، بچوں کو ہم لوگ کبھی کبھی کسی بات سے روکتے ہیں تو بھوت آ جائے گا، ہلانا آ جائے گا، اس سے ڈراتے ہیں ہم اس سے اللہ کی بات کم کرتے ہیں۔ اے بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، اے بیٹا ہم لوگ اللہ کی نظر میں ہیں، اے بیٹا ہم لوگ اللہ کے سامنے ہیں، اے بیٹا اللہ سب جانتا۔ یہ کم لوگ بتا پاتے ہیں، بتاتے ہیں لوگ، لیکن اگر یہ دن رات یہ بات کی جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ بھی تاریخ میں موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق کا مشہور واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر رات میں عموماً چادر اوڑھ کر بالکل اپنی پہچان چھپائے ہوئے باہر نکلا کرتے تھے، دور دور تک چلے جاتے تھے، گشت کرتے تھے، گھومتے تھے، اس لیے کہ دیکھیں کہ جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو عموماً سوئی ہوئی حالت میں فتنہ جاگتا ہے، سوئی ہوئی حالت میں فتنہ جاگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی کسی حد تک صحیح پیٹرولنگ ہوتی ہے۔ یہ پیٹرولنگ کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ سناٹے میں، سکون میں، غفلت میں آدمی سب سو گیا ہے، کہیں شرپسند کو موقع نہ ملے، بدماش کو موقع نہ ملے، چور کو موقع نہ ملے۔ یہ بڑی بات تھی خلیفہ وقت کی، یہ اسلام کے خلافت کا معیار اور اسلامی خلافت کی ڈیوٹی سمجھ میں آ رہی ہے۔ خلیفہ گھومتے تھے، گھومتے ہوئے ایک بار رات کے آخری پہر ہوا چاہتے تھے، تیزی سے بڑھ رہے تھے کہ اب ہم بڑھیں گاؤں سے شہر کی طرف اور پھر مدینہ کی طرف بڑھیں گے، تو ایک گھر میں کچھ آواز آہٹ سنائی دی، بغل سے گزر رہے ہیں، گھر ہے، آہٹ سنائی دی۔ حضرت عمر کے پیر ٹھٹک گئے، رک گئے، کیا بات ہے، کس بات کی آہٹ ہے؟ ابھی تو رات ہی ہے، ابھی تو فجر کا وقت ہونے والا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے۔ تو دیکھا کہ کچھ کھسپس، کچھ بات چیت ہو رہی ہے اور آواز باہر آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ گھر چھوٹا سا گھر ہے، معمولی سی دیوار ہے، اندر کی پرائیویسی صرف دیوار کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، آوازیں باہر آ رہی ہیں، سناٹے کا وقت ہے اس لیے ہلکی آواز بھی باہر سنائی دے رہی ہے۔ تو دیکھا کہ ایک خاتون اپنے بچی سے، اپنی بیٹی سے، 14-15 سال کی بیٹی رہی ہوگی، 14 سال کی، اس سے خاتون کہہ رہی ہے بیٹی جلدی اٹھو، صبح ہونے والی ہے، دودھ میں پانی ملا لو ورنہ پھر لوگ آ جائیں گے۔ لڑکی کی آواز آئی کہ اچھا امی اٹھتے ہیں۔ کہا، پھر کہا اٹھو اٹھو جلدی اٹھو، صبح ہونے والی ہے، لوگ آ جائیں گے، جلدی سے دودھ میں پانی ملا لو۔ لڑکی کہتی ہے اماں دودھ میں پانی کیسے ملا لیں؟ کہا ابھی کوئی دیکھ رہا، جلدی ملاؤ نا۔ اب لڑکی کی آواز حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سنتے ہیں کہ اس لڑکی نے اپنے ماں سے کہا اماں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اماں اللہ تو دیکھ رہا ہے، اماں اللہ سے کیسے چھپائیں پانی ملانا۔ یہ آواز سن کے سیدنا عمر فاروق پر عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ اصل میں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دل کا عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ یہاں بچوں کی بات نکلی ہوئی تھی، اب ذرا ان کی بات بھی آ جائے جو دل والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، سچ مچ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کسی بات کو سننے میں الگ رمز ہوتا ہے، الگ کیفیت ہوتی ہے، الگ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، الگ پربھاؤ ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بات سن کر کے کسی پر کیفیت طاری ہو گئی، حال طاری ہو گیا، رونے لگے،
پٹکنے لگے، ہاتھ پر پھینکنے لگے، شعر سن کر، اشعار سن کر، الفاظ سن کر۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دل جب پورے طور پر اللہ کی جانب مائل ہوتا ہے تو سننے کا بھی نتیجہ الگ ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف دل مائل نہ ہو تو آدمی کے سننے کا انجام بھی الگ ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کے بارے میں کہا ارے ان کو مت بتائیو، کہا کیوں نہ بتاویں؟ کہا بتاؤ کہ تو بیمار ہیں نا، بہت بوڑھی ہیں، ان کو ترنت کوئی حادثے کی خبر نہ دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حادثے کی خبر سن کر شاید کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس بات کو ہم سن رہے ہیں وہی بات دوسرا سنے گا تو اس پر اس کا دوسرا امپیکٹ ہوگا۔ اب حضرت عمر پر عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ اللہ، اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں پروردگار کہ جو تیرے دیکھنے کا اس قدر خیال کرتے ہیں۔ اے اللہ، شاید انہی بندوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے، تیرا فضل قائم ہے۔ حضرت عمر نے ٹھیک سے پہچانا کون سا گھر ہے، کون سی گلی ہے، لوٹ گئے۔ صبح ہوئی، صبح کے بعد جب اطمینان سے پوری صبح ہو گئی تو حضرت عمر نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اس گھر سے بلا کے لاؤ۔ بلا کے لایا گیا گھر والوں کو، اور حضرت عمر نے پردہ نشین خواتین سے بات چیت کی اور کہا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ کہا ہاں۔ تم اس کی ماں ہو؟ ہاں۔ کیا تم اپنی بچی کا رشتہ میرے بچے سے کرنا چاہو گی؟ اب وہ عورت دنگ کہ ہم خلیفہ، اس عورت نے کہا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، میرے تصور میں بھی یہ بات نہیں ہے، ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا حضرت عمر نے کہ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں رشتے کے لیے میں نے اپنے بچے کی تربیت اس طرح کی ہے کہ اسے اللہ کا بندہ بنایا ہے، اللہ کا بندہ بنایا ہے، اللہ کا ڈر سکھایا ہے، اللہ کی فکر سکھایا ہے، تو اس کے لیے سب سے اچھا جوڑا یہ ہوگا کہ کوئی اللہ سے ڈرنے والی ہی اس کے گھر میں آئے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والی اس کے ساتھ دی جائے، اس کا جوڑ یہی ہے، جوڑ۔ آج کل تو ہم انصاری، سید اور پٹھان اور کالا اور گورا اور دولت دیکھتے ہیں، کون ہی سب دیکھتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کی طرف مائل ہونے والا؟ یہ سب باتیں ایسا ہی رہ گئی۔ یہ کتنا بڑا عیب ہے جو ہماری سوسائٹی میں پیدا ہوا، اور اسی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں بڑی بڑی خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی۔ اس لیے بہت سی بڑی بڑی باتیں چھوڑ کر میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا بھی اثر ہم پر اور آپ پر ہو جائے تو زمانے میں کچھ تبدیلی ہم لا سکیں۔ چنانچہ حضرت عمر نے اپنے بچے کی شادی اسی لڑکی سے کی، اس کی کوالٹی دیکھ کر، کوالٹی بیسڈ رشتہ، معیار پر، مولیوں پر آدھارت۔ ایک دوسرا واقعہ بھی سیدنا عمر فاروق کا ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ کیا تھا؟ حضور پاک علیہ السلام کے 2.5 برس کے بعد حضرت عمر کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، اور کتنے دن رہا ہے؟ 10 سال۔ یعنی حضرت عمر نے اس دنیا سے وصال فرمایا تو حضور پاک کے وصال کو کتنا دن ہوا تھا؟ 12.5 سال۔ یہ جو بھی واقعہ ہے 12.5 سال کے اندر کا ہے۔ کیا کر گئے تھے سرکار دو عالم؟ کیا کر رہے تھے خلفاء؟ کیسا تھا سماج؟ کیسی تھی زندگی لوگوں کی؟ یہ دیکھنے میں آتی ہے۔ حضرت عمر کا ایک اور واقعہ تاریخوں میں درج ہوا ہے، سیر کی کتابوں میں درج ہوا ہے کہ حضرت عمر ایک بار اپنے ایک مصاحب کے ساتھ رہنے والے کے ساتھ ایک سفر پر نکلے ہوئے تھے، گھوم رہے تھے، ایک پہاڑ کے ترائی میں بھی گئے مدینے سے دور، تو دیکھا کہ ایک چرواہا بھیڑوں کو لے کے نیچے اتر رہا ہے، بھیڑیں لے کے نیچے اتر رہا ہے، شام ہو رہی ہے، وہ بھیڑوں کو سمیٹ رہا، لے کے جائے گا۔ حضرت عمر نے اپنے مصاحب سے کہا رکو ذرا اس سے بات کرتے ہیں۔ چادر لپیٹے ہوئے بیچارہ چرواہا کیا جانے گیا، کون خلیفہ آج کی طرح تھوڑی ہے کہ خلیفہ آیا تو اگر آفیسر آ گیا تو لال بتی کی گاڑی آئی، 10 سپاہی آ گیا، 50 فوجی آ گئے، ہٹو بڑھو کنارے ہٹو، باڈی گارڈ ہے، دھماکہ ہوا، بتی جل رہی ہے، او ہو رہا، وہ سب کچھ نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اپنے وقت کا سیدنا عمر فاروق معمولی لباس میں چادر لپیٹے ہوئے چرواہے سے پوچھتے ہیں ایک آدھ بکری بیچو گے؟ ایک بکری بیچ دو، تمہارے پاس بہت سی بکریاں، ایک بکری ہم سے بیچ دو۔ چرواہے نے کہا میں مالک نہیں ہوں،
میں تو غلام ہوں، یہ بکریاں مالک کی ہیں، میں تو اس کا غلام ہوں، میری ڈیوٹی ہے بکری چرانا، ہم بکری چرانے کو لاتے ہیں، شام کو لے جا کے بند کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ مالک دیکھ تھوڑی رہا ہے، کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا، حملہ کیا بھیڑیا نے، اتنی زیادہ بکریاں چاروں طرف چل رہی تھی، ہم تیار تھے کہ کوئی حادثہ نہ ہو، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس دیکھ پاتے کہ بھیڑیا حملہ کر رہا، اس نے کنارے سے ایک بکری اٹھائی اور لے گیا۔ دیکھیے خلیفہ کیسے بات کر رہے ہیں، ٹوہ لے رہے ہیں، اندازہ کر رہے ہیں کہ میری رعایا میں کون آدمی کیسا ہے نا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کیا تم اپنے مالک سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا؟ اس غلام نے کہا نہیں کہہ سکتے۔ کہا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے، مالکوں کا مالک دیکھ رہا ہے، مالکوں کا مالک دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اللہ سے کیسے چھپائیں گے؟ مالک سے تو چھپا لیں گے، اللہ سے کیسے چھپائیں گے؟ خلیفہ نے غور سے اس مالک کو، اس غلام کو دیکھا اور رونے لگے، خوب روئے حضرت عمر، خوب روئے حضرت عمر، خوب گریہ تاری ہوا۔ دیکھو یہ بھی سما ہے، قوالی میں کسی کسی کو جو کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کیفیت کے لیے قوالی، شعر، اشعار، نظم کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس بات کا ہونا ضروری ہے جو ہٹ کرے دل پر، جو ضرب لگائے دل پر، جو آدمی کے اندر سے خوبیوں کو باہر نکال دے، اللہ سے قریب ہونے کی کیفیت پیدا کر دے۔ حضرت عمر رونے لگے۔ اب غلام پریشان کی آدمی رو کیوں رہا ہے؟ اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اس کو بکری نہیں دیا اس لیے رو رہا ہے، اتنا ضرورت مند تھا یہ کہ بکری کی وجہ سے ہی رونے لگا۔ اب غلام کہہ رہا کہ تم رو رہے ہو، رو مت، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں، ہم تم کو بکری نہیں دے سکتے، ہم کو اللہ کی فکر ہے، ہم نہیں دے سکتے، یہ روئے جا رہے ہیں۔ اب ان کا رونا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رو کیوں رہا ہے، اور وہ پریشان اس لیے ہو رہا کہ ہم کیا کسی کو رلا دیا، اور رلا دیا تو کرے کیا، ہم کو تو اللہ کی فکر ہے۔ حضرت عمر کو جب سکون ہوا تو اس سے کہا کہ تم کس کے غلام ہو، چلو لے چلو اس کے پاس۔ بیچارہ غلام، اچھا تم ہو کون، کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا لے چلو، غلام کو کہا چلو چلو لے چلو۔ خیر وہ لے گیا اپنے مالک کے پاس۔ مالک سے حضرت عمر نے پوچھا یہ غلام تمہارا ہے؟ کتنے میں خریدا تھا اس کو؟ کہا اتنے میں خریدا تھا، میرا غلام ہے، بکریاں چلاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ کتنے میں بیچو گے اس غلام کو، کتنے میں بیچو گے تم؟ یہ جو تمہارا غلام ہے اس کو ہم خریدنا چاہتے ہیں، جو مانگو گے سو دیں گے۔ اس نے کچھ رقم بتائی، حضرت عمر نے ادا کیا، اور اسی وقت کہا کہ جا غلام تجھ کو آزاد کیا، جا تو آزاد ہو جا، تو اللہ کا بندہ ہے، تو بندہ خدا ہے، تجھ کو غلام بنانے کی کسی میں جرت نہیں ہے، تو آزاد ہے، اور جا یہ جو تیری صفت ہے اس کو دنیا میں پھیلا دے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ سب اچھی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جب کوئی اچھی پلاننگ کرتا ہے اپنے بال بچوں کے بارے میں تو بڑی تربیت کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب بال بچہ تو بال بچہ ہے، مرید کی تربیت پیر نہیں کر پاتے۔ پیر صاحب، شیخ، مرشد کے پاس مرید ہوتے ہیں، 10 20 50 100 5000 5 لاکھ مرید ہیں۔ مریدوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس پر فخر و مباحات تب کیا جا سکتا ہے جب مرید کی تربیت بھی اچھی ہو، اس کو سلیقہ سکھایا جائے۔ اور یاد رکھیے مرید بنتا ہی اسی کے لیے ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی اچھے تربیت دینے والے سے تربیت پائی جائے، ہے نا، تربیت پائی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے تو آپ کا فرض منصبی، آپ کے منصب کے فرائض یہی ہیں۔ کیا فرائض ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو صاف ستھرا کیجئے گا، ان کو سلیقہ سکھائیے گا، ان کو تربیت دیجئے گا، ان کو بندگی سکھائیے گا، ان کو انسانیت سکھائیے گا، ان کو مانوتا سکھائیے گا، ان کو انسانیت کی بلندی تک پہنچانے کی کوشش کیجئے گا، ان کو ایسا بنا دیجئے گا کہ فرشتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے وہ بھی ان کی نیکی کو اور ان کے توبہ کو دیکھ کر رش کریں۔ ایسا بھی انسان ہوتا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا، جو سب پیروں کے پیر ہیں،
پیروں کا پیر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم سب جب کسی سے مرید ہوتے ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس پیروں کے پیر سے ہمارا رشتہ جا کے مل جائے. تو مرید کو تربیت، اب مرید کی تربیت جو پیر کرتا ہے وہ بڑی اہمیت کی چیز ہے، اور اس کی طرف توجہ کرنا شیخ کا فرض ہے. شیخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ تربیت کرے. اب شیخ جب تربیت کرے گا مرید کی تو مرید کو یہ بھی سکھائے گا کہ دیکھو دنیا میں ہم ایک شیخ نہیں ہیں، بہت سے شیخ ہیں، بہت سے پیر ہیں، ہے نا، ہیں بھی بہت سے پیر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکھاتے تھے، دیکھو 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں، 1.25 لاکھ نبی، 1,24,000 نبی، ان 1,24,000 میں ایک ہم ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن خبردار نبیوں کے درمیان تفریق مت کرنا، چھوٹا بڑا مت بنانا. نبیوں کے درمیان مسابقہ، پرتسپردھا، بڑا چھوٹا مجلہ، یہ اونچے ہیں یہ نیچے ہیں، یہ بہت اونچائی تک چلے گئے ہیں یہ بہت نیچائی میں چلے گئے ہیں. خبردار. اللہ تعالیٰ نے حضور کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے صحابہ کی صفت بیان کی. یہ بھی بڑی بات ہے. اگر کوئی استاد، اگر کوئی مالک اپنے غلام کو، اپنے سبارڈینیٹ کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے تلامیذ کو سلیقہ سکھائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر مالک اپنے غلام کی صفت بیان کرے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ مالک اپنے غلاموں کی صفت بیان کر رہا، وشیشتا بیان کر رہا، گن بیان کر رہا، مدح کر رہا ہے، منقبت پڑھ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منقبت پڑھی صحابہ کی اور فرمایا اللہ نفرق بین احد من رسلہ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو کبھی بھی انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی جن کے بارے میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ تفریق نہیں کرتے ہیں، سب نبی پر ایمان رکھتے ہیں، سب کو. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نبی سے حضور کو بہت افضل دکھانے کی کوشش کی، مقابلہ کیا، تو حضور پاک علیہ السلام بڑی نرمی محبت کے ساتھ اسے روک دیتے اور کہتے وہ نبی بھی میرے بھائی ہیں، وہ نبی بھی میرے بھائی ہیں، انبیاء آپس میں بھائی ہیں، ایسا مت کرو، بلکہ ایسی گفتگو کرو کہ ہم کو نبیوں کے ساتھ رکھو، انبیاء کے ساتھ رکھو. ہم نبیوں میں سے ایک نبی ہیں تو انبیاء کے معاشرے میں بھی ہم رہیں، انبیاء کے معاشرے میں برابر رکھو ہم کو. ایسا بھی کبھی کبھی ہوا کہ لوگ کہتے آپ کے لیے بہت اونچا مکان بنا دیں گے، بہت اچھا مکان بنائیں گے، آپ کی جائے پناہ جہاں آپ بیٹھیں گے، جہاں آپ رہیں گے، جو آپ کی سکونت کی جگہ ہوگی اس کو بہت خوبصورت بنائیں گے. تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے نہیں، میرے لیے تو موسیٰ کی جھوپڑی کافی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی جو ہلکی سی کٹیا تھی، کٹیا، جھوپڑی، عریش کا لفظ حدیث میں آیا، عریش کہتے ہیں چھوٹی سی کٹیا، جھوپڑی. حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جو کٹیا تھی اسی طرح کی ایک کٹیا محمد رسول اللہ کے لیے بھی ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی حضور ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے کہ اپنی امت کو یہ سکھائیں کہ نبی اور نبی میں کبھی فرق مراتب نہ کرنا، اونچا نیچا نہ دکھانا. اسی لیے ایک شیخ پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو یہ سکھائے کہ دیکھو خبردار، دوسرے کے شیخ کو کبھی حقیر نہ جاننا. پیر کوئی چیز نہیں ہے، میرا پیر بہت بڑا ہے، جو میرا پیر ہے تو کوئی نہیں ہے. یہ ایک ایسا عیب اس وقت پیدا ہو گیا ہے جس عیب کی وجہ کر بہت سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. اور وہ شیخ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا جس نے اپنے مرید کو یہ نہیں سکھایا کہ اپنے پیر کا تو ادب کرو، دوسرے کے پیر کا ادب کرو یا نہ کرو. وہ شیخ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا. بڑے بڑے شیخ آج کل پیدا ہو گئے، کپڑا پھینک کے، نیوار پھینک کے مرید کرنا ایک فیشن ہو گیا. لاکھوں لوگ ایک مجمع میں مرید ہو گئے، ہزاروں آدمی مرید ہو گئے. شیخ مستغنی ہیں،
ایسے شیخ سے بھی اللہ کے ہاں پرسش ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے مریدوں کی تربیت کی تھی، تم نے اپنے ماننے والے، تم اپنے متبعین، امیر بنے ہو تم تو تمہارے جتنے تابعین ہیں ان کی تم نے تربیت کی؟ کیسی تربیت کرتے تھے اللہ والے؟ روایت میں آتا ہے کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، بابا فرید خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ، خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرشد پیر، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ بابا فرید نظام الدین اولیاء کے پیر ہیں۔ کہاں آپ کی خانقاہ تھی؟ اس پنجاب میں جو اب کٹ کے پاکستان میں چلا گیا۔ پنجاب کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک پنجاب ادھر رہ گیا، ایک پنجاب ادھر چلا گیا۔ اور پنجاب کے ایک مقام پر ایک جگہ ہے جس کو حضرت کی وجہ سے کہا جاتا پاک پٹن۔ پاک پٹن، وہ پاک ٹکڑا، پاک جگہ، پاک پٹن، وہاں حضرت کی خانقاہ ہے جو پنجاب کے حدود میں ہے۔ اور اسی زمانے میں ایک دوسرے بزرگ تھے جو ملتان میں تھے۔ پنجاب اور ملتان کی سیما ملی ہوئی تھی، ملتان ایک راجیہ تھا اور پنجاب ایک راجیہ تھا۔ آج سے 800 سال پہلے، 750 سال پہلے، تو بابا فرید کا کوئی مرید آتا، آپ کہتا حضور بزنس کی وجہ سے، سوداگری کی وجہ سے، کوئی حاجت سے ملتان جانا ہو رہا ہے، اجازت لینے آئے کہ اجازت دیجئے۔ مرید کو چاہیے کہ پیر سے پوچھے کہ حضور ہم جا رہے ہیں فلاں جگہ، اجازت ہے؟ صحابہ بھی پوچھتے تھے سرکار دو عالم سے، یا رسول اللہ ہم سفر میں جانا چاہتے ہیں، اجازت ہو تو جائیں۔ حضور کہتے جاؤ تو جاتے، منع کر دیتے تو رک جاتے۔ جب پیروں کے پیر کا یہ ادب ہے تو پیر سے بھی مرید پوچھے گا۔ تو پوچھتے تو مرید کیا کہتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ نہیں، یہ خوبی کی بات سنیے۔ بابا فرید کہتے دیکھو پنجاب تک میرا علاقہ ہے، جیسے ہی ملتان میں قدم رکھنا، جیسے ہی ملتان میں قدم رکھنا، بہاؤدین زکریہ ملتانی کو وہیں سے سلام کر لینا، ان کا علاقہ ہے۔ اور اگر موقع ملے تو ان کی خانقاہ میں جانا، ان سے ملاقات کرنا، میرا سلام پہنچانا اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا، اس لیے کہ وہ اس علاقے کے اللہ کے ولی ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ دونوں کا سلسلہ ایک نہیں تھا۔ بابا فرید چشتی تھے اور حضرت بہاؤدین زکریہ ملتانی سہروردی تھے، دونوں کا سلسلہ الگ الگ تھا۔ اسکول آف تھاؤٹ بھی الگ تھا، پریکٹس بھی الگ تھی، کیریکولم بھی الگ تھا۔ اس کے باوجود ایک دوسرے کا جو ادب تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ دونوں اللہ کی بندگی کے شوق میں مبتلا ہیں، ہے نا؟ اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے پیروں کو بھی کہ مریدوں کی صحیح تربیت ہو سکے۔ بیجا خیال دلانا کہ جو میرا پیر ہے، جو میرا شیخ ہے، جو میرا حضرت ہے، اس سے بڑا کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ سب جملے مریدوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ سب تعریف اپنے پیر کے لیے کرو، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ دوسرے کے پیر کی اہانت، تنقیص نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اپنے پیر کو بڑا سمجھو، اپنے پیر کو سب کچھ سمجھو، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ دوسرے پیر کی اہانت نہ ہو، دوسرے پیر کے ساتھ کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، دوسرے پیر کا معاملہ گڑبڑائے نہیں۔ اسی طرح سے جب کوئی پیر اپنے مرید کو کہیں بھیجے تو سلیقہ بھی سکھائے، سب بات بھی سکھائے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، میں سنا دیتا ہوں، اس سے ادب بھی سمجھ میں آئے گا، پھر اگلے جمعے کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ ایک صاحب تھے، اپنے پیر سے مرید تھے، ان کا نام تھا شمس الدین اور ان کے پیر کا نام تھا تیم اللہ سفید باز۔ یہ پکی درگاہ والے حضرت ہیں، ان کے پوتے تھے تیم اللہ سفید باز۔ بہار شریف میں ان کی خانقاہ تھی، ان کے یہاں ایک سید مرید ہوئے، ان کا نام تھا سید شمس الدین۔ مخدوم جہاں کا زمانہ تھا، شرف الدین یحییٰ منیری چشتیہ سلسلے میں یہ مرید تھے۔ مخدوم جہاں کا سلسلہ فردوسیہ تھا، ان کا الگ کام کرنے کا طریقہ تھا، ان کے پیر کے کام کرنے کا طریقہ الگ تھا۔ بہار شریف ہی میں تھے، اس لیے بہار شریف میں سید شمس الدین کو برابر یہ خیال ہوتا تھا کہ اپنے پیر سے اجازت ملے تو شرف الدین یحییٰ منیری کی بھی زیارت کر لیں، ان سے بھی ملاقات کر لیں، شاید کہ کچھ فیض ان سے بھی ملے۔ تو برابر اپنے پیر سے کہتے تو حضور اگر اجازت دیجئے تو ان کے یہاں بھی سلام کریں۔
آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، خالہ زاد بھائی تھے، ان کے پیر اور مخدوم جہاں دونوں اپنے خالہ زاد بھائی تھے، اپنے سے نہیں چلے گئے۔ ایک ادب یہ بھی جان لو کہ مرید خود سے نہیں کہیں چلا جاتا، مرید اپنے پیر سے پوچھتا ہے کہ ہم جائیں کہ نہ جائیں، اگر پیر کہے گا تو جائیں گے، نہ کہے گا تو نہ جائیں گے۔ شیخ چپ رہے تھے، ایک دن حضرت سے پھر کہا کہ حضور ذرا ان کے ہاں سلام کر آئیں اگر آپ اجازت دیجیے۔ تو پیر نے کہا ہاں جاؤ، لیکن دیکھو بیٹھنا مت، وہاں بیٹھنا مت، جاؤ سلام کر لو، ملاقات کر لو، لیکن بیٹھنا مت وہاں۔ اس نے کہا حضور جیسا آپ کا حکم، چلے گئے وہاں گئے تو دیکھا کہ حضرت مخدوم جہاں شرف الدین یحییٰ منیری ایک تخت پر، ایک چوکی پر تشریف فرما ہے، بڑا سا تخت ہے، لوگ ہیں، حاضر ہوئے، سلام عرض کیا۔ حضرت نے غور سے دیکھا اور کہا کہ بیا ادھر آؤ، بے نشین بیٹھ جاؤ۔ اب مخدوم جہاں نے کیا کہا؟ چوکی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بیٹھ جاؤ، چوکی کے کونے کی طرف اشارہ کر کے کہا بے نشین بیٹھ جاؤ۔ اب تو مرید کے لیے بڑی پریشانی کی بات، پیر نے کہہ دیا کہ بیٹھنا مت، جاؤ بیٹھنا مت، اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ اب ہم کریں تو کیا کریں؟ اگر بیٹھ جائیں تو پیر کی مخالفت، نہ بیٹھے تو اتنے بڑے شیخ کی مخالفت، اب کیا کریں؟ دیکھو تربیت کیا چیز ہوتی ہے، اور تربیت کیا گل کھلاتا ہے، اور تربیت کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اور تربیت کیا چیز ہے، اس کا اندازہ آپ کو ہوگا۔ تاریخ لکھنے والا مشاہد کہتا ہے کہ حضرت شمس الدین چوکی کے قریب آئے اور ایک پیر موڑ کے چوکی پر بیٹھ گئے اور ایک پیر زمین پر سیدھا رکھا، ایک پیر سے چوکی پر پیر موڑ دیا۔ آپ دیکھیے گا بیٹھ کے کبھی ویسے کہ چوکی کے کنارے آ گئے اور ایک پیر چوکی پر موڑ دیا، دیکھنے والا دیکھ رہا کہ انہوں نے ایک پیر موڑ دیا، لیکن ایک پیر کھڑا ہے چوکی کے نیچے، نہیں موڑا۔ مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ نے گوشۂ چشم سے دیکھا، انداز مل گیا کہ اس کے نشست کے انداز الگ ہے، اس کے چہرے پر جو کیفیت ہے وہ کیفیت کچھ کہہ رہی ہے، کچھ معاملہ ہے۔ وہ حضرت نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے، یہ انداز، ایسے کیوں بیٹھے تم؟ کہا حضور ہم کسی کے مرید ہیں، کوئی میرا شیخ ہے، کوئی میرا استاد ہے، کسی کو ہم نے اپنا سب کچھ بنا لیا ہے، تو حضور اس کے حکم سے نافرمانی کیسے کریں؟ حضرت نے مسکرا کے پوچھا واقعہ کیا ہے؟ اور نہ پوچھتے حضرت تو ہم لوگوں تک پہنچتا بھی نہیں۔ تو کہا کہ میرے شیخ نے آپ کے پاس جانے کی اجازت تو دے دی تھی، لیکن بیٹھنے سے منع کیا تھا، اس لیے میں ان کے حکم کا، اللہ نے 2 ٹانگ دی ہے، 2 پیر دیا ہے، تو ایک پیر کو ان کے حکم کے لیے وقف کر دیا ہے، اور آپ نے کہہ دیا کہ بیٹھ جاؤ تو ایک پیر آپ کے لیے موڑ دیا۔ مخدوم جہاں خوش ہو گئے۔ مخدوم جہاں نے کہا مریدوں کو مخاطب کر کے دیکھو مرید ایسا ہونا چاہیے، مرید اس کو کہتے ہیں، ایسا مرید ہونا چاہیے، ایسی تربیت ہونا چاہیے، ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ پیر اور یہ مرید کہاں گئے اس دور میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے آج جو بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ بڑے بڑے پیر صاحب کے لیے الارم ہے۔ پیر صاحب صرف مریدوں کی کثرت کی وجہ کر آپ جنت کے گھروندے میں موجود نہیں رہیے گا، آپ سے تربیت کا سوال بھی کیا جائے گا، آپ سے ہدایت کا سوال بھی کیا جائے گا۔ آپ دوسرے پیروں کی عزت کرانے کے لائق پیر ہیں کہ نہیں، یا صرف اپنی عزت کراتے ہیں؟ تو یاد رکھیے جو صرف اپنے ماں باپ، جو اولاد صرف اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے وہ عزت نہیں سیکھ پاتا ہے۔ اس کو تو پرانے زمانے کی زبان کہا گیا باپ داخل ہیں، یہ بوڑھے ہیں تو میرے باپ داخل ہیں، باپ تو نہیں ہے، باپ جیسے ہیں، ماں جیسی ہیں۔ یعنی جو بھی باپ اور ماں سے ملتا جلتا رہا، اولاد اگر اچھی تربیت والی ہے تو وہ دوسرے کے ماں باپ کو بھی خوش کر دے گی، وہ دوسرے کے ماں باپ سے بھی دعا سمیٹ کے موٹری باندھ لے گی۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بال بچوں کی اچھی تربیت کریں، پیر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مرید کی اچھی تربیت کریں، اور ہم سب ایک مسجد میں آنے والا مصلی امام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مصلیوں کو سلیقہ سکھائے، انداز سکھائے، آداب سکھائے۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہا تھا، اور کہا تھا کہ عبادت اور ادب، ان دونوں میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ عبادت اور ادب، کتنی عبادت ہونی چاہیے اور کتنا ادب ہونا چاہیے، ڈسپلن،
کتنی عبادت اور کتنا ادب. ہائے ہائے کیا بات اس بڑے آدمی نے کہہ دی. گرہ گانٹھ باندھ کے رکھنا چاہیے. فرمایا ادب آٹے جیسا ہونا چاہیے, عبادت نمک جیسی ہونی چاہیے, ہے نا. آٹا اگر گوندھ رہے ہو تو آٹا گوندھو گے تو نمک کتنا سا ڈالو گے؟ چٹکی بھر نمک, ذرا سا نمک فاضل پڑا نہیں کہ آٹا برباد. تو فرمایا عبادت تو نمک بھر بھی چل جائے گی لیکن ادب آٹا بھر ہونا چاہیے, ہے نا. آج کل ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ادب جائے چولہے میں, ہم بڑے عبادت گزار ہیں, بڑے عبادت گزار ہیں. یعنی ہمارے پاس جتنا نمک ہونا چاہیے تھا اتنا ادب ہو گیا, اور جتنا آٹا ہونا چاہیے تھا اتنی عبادت ہو گئی. سب گڑبڑ ہو گیا. ادب کو پیدا کرنا چاہیے, ادب سیکھنا چاہیے, اور اپنے انجانی بے ادبی سے اللہ سے پناہ طلب کرنا چاہیے. اے اللہ پاک کہیں پر جانے انجانے بھول چوک ہو گئی ہو تو معاف فرما دے اور ہمارے ادب کو قبول فرما دے. وما علینا الا البلاغ. قمر الدین صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے.